الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ حمدا یلیق بجلالہ والصلاة والسلام علی صفوة انبیاء محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ نیاز و حمد و مدح و شکر توصیفت اگر باشد، نیاز و حمد و مدح و شکر توصیفت اگر باشد، محیط آما شجر خامہ فلک نامہ جہاں دفتر۔ لائق تحسین عطیہ صدیق صاحبہ، مرکزی سیکریٹری شعبہ خواتین۔ لائق احترام بازقہ تبسم صاحبہ، رکن جماعت اسلامی ہند، اور آج کے اس پروگرام کی دیگر معزز خطیبات۔ سب سے پہلے میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ شکر پیش کرتی ہوں، جس کے فضل و کرم سے شعبہ خواتین مرکز جماعت اسلامی ہند کی ملگیر مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج نہایت کامیاب مہم رہی۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس موقع پر مبارکباد کی مستحق ہیں محترمہ بازقہ تبسم صاحبہ، جن کو اللہ نے سوچنے والا دماغ، انسانیت کے لیے تڑپنے والا دل و دماغ کی اقلیم کو فتح کرنے والا قلم، جذبہ دعوت، علوم اسلامی میں بصیرت، اور بالخصوص اسلام کی تاریخ دعوت و اصلاح کے وسیع مطالعے سے نوازا ہے۔ آپ نے جس محبت و خلوص سے اس بزم کو سجایا سنوارا، اور یگانہ روزگار ہستیوں نے اس بزم کو رونق بخشی، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ یارائے سخن سنجی نہ دعوائے زباں دانی، نہ یارائے سخن سنجی نہ دعوائے زباں دانی، اگر کچھ پاس ہے تو بس عقیدت کی فراوانی۔ پروگرام کے آغاز کے لیے قاریہ علمہ کو آواز دیتی ہوں کہ تلاوت ربانی سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ٹرانسلیشن بھی کروں باجی، ترجمہ؟ جی کر دیجیے پلیز۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیکھ کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہیں ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. باجی کیا یہ شبستہ باجی تھی کیا؟ ابھی ہم محترمہ شبستہ باجی کی بہت ہی پیاری اور دل نشیں آواز میں تلاوت ربانی کو سماعت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان آیات کے ترجمے کے ذریعے بھی ہمارے قلوب کو منور کر دیا اور ہمیں اس بات کا درس دیا، قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق کی نہیں. یہی انسانیت کی فلاح کا راستہ ہے اور اسی پر فلاح کا انحصار ہے. آئیے سنتے ہیں درس قرآن محترمہ اسماء زرین صاحبہ سے، اور جن کا مقررہ وقت ہے 15 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء اور آیت نمبر 1. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. محترم سامعات، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ خاص طور سے انسانی زندگی کے اس پہلو سے بحث کر رہی ہے کہ جہاں سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے، اور تمدن کی بنیادی سطح ہے معاشرہ. لہٰذا تمدن کی پہلی منزل یعنی معاشرہ بنیادی مضمون ہے اس سورت کا. اور اصل میں اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی ان سے زیادہ ہدایت کی طالب تھی. اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں. خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح کی پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ بھی مقرر کیا گیا. معاشی معاملات ہوں یا خانگی جھگڑے ہوں یا آپسی تعلقات ہوں یا شراب نوشی ہو، وہ تمام چیزیں جو معاشرے کو بگاڑ کا باعث بنے، ان سب کے بارے میں بہترین ہدایات دی گئیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو یہ ظاہر ہے بے مقصد نہیں ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا کہ انسان ایک بہترین زندگی گزارے اور ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بن کر دنیا میں رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو وہ ایک کامیاب انسان بن کر جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا اور مختلف صورتوں میں مختلف طریقے سے تربیت کی، جس میں سورہ النساء بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اور اس کا نام ہی سورہ النساء اسی لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت سماج کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی شکل میں ہے کہ وہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ پوری طرح سے چلاتی ہے، اور پھر معاشرے میں اپنے بچوں کو پال کر معاشرے میں پیش کرتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. تو بہت ہی پیارے انداز میں پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، یعنی کوئی طبقہ نہیں، کوئی الگ گروہ نہیں، گروپ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ مخاطب ہے بہت محبتوں کے ساتھ کہ اے لوگو، سب سے پہلے کیا کرو کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو. اصل میں تقوی جو ہے وہ وقیہ سے ہے، اور وقیہ کا مطلب ہوتا ہے بچنا. تو برائی سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈر کر برائیوں سے بچ کر جو انسان کی کیفیت اندرونی کیفیت ہوتی ہے اسے تقوی کہتے ہیں. تو اب جب انسان کے اندر اللہ سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو یقیناً وہ برائیوں سے بچے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نصیحت کی کہ اے لوگو ڈرو ربکم اپنے اس رب سے الذی کہ جس نے تم کو پیدا کیا نفس واحدہ سے، یعنی معاشرے کی جو بنیاد اللہ نے رکھی ہے وہ نفس واحدہ سے پیدا کیا، مطلب ایک ہی جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے جوڑا بنایا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر جو حضرت حوا کو جو پیدا کیا وہ آدم علیہ السلام کی اوپر والی پسلی جو سب سے چھوٹی ہے اس سے پیدا کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کی جو پسلی ہے وہ سب سے جسم سے ایک چمٹی ہوئی چیز ہے، ایک چمٹا ہوا حصہ ہے، تو اس سے یعنی سب سے قریبی اور لپٹے ہوئے حصے سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جو جوڑا ہے اس کی بنیاد ہی اسی طرح محبت اور اخوت اور ایک دوسرے کا سے بہت زیادہ محبت اور مودت کے ساتھ اس رشتے کی ابتدا ہو، یعنی پیدائش ہی یہ خبر دیتی ہے کہ یہ رشتہ جو جوڑا اللہ نے بنایا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو کا خیال رکھنا، زندگی کے ہر میدان میں معاون رہنا، اور کسی بھی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کو نہیں چھوڑنا ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے یا قربت کو یہ اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کر کے یہ بتا دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، اور پھر پھیلا دیے دنیا میں مرد اور عورت، یہ اللہ نے ایک وہ شکل بتائی ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو پیدا کیا اور دنیا کو بنایا، اور پھر ان کو جو ہدایات دی گئی ہیں اس جوڑے کے ذریعے وہ یہاں ہم آگے انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بنائے، اور اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلی تلقین کی کہ دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ڈرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اب جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے اور جوڑے بھی بنایا گیا ہے اور دنیا میں پھیلایا گیا ہے تمہیں، اور اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ نے بتائی کہ اللہ سے ڈرو۔ کس اللہ سے؟ الذی جس سے تساءلون بھی، جس کا حوالہ دے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کا بھی لحاظ کرو۔ تو دیکھیے یہاں اوپر جو ہم نے پڑھا کہ اتقوا ربکم، اللہ نے ربکم جب اپنا اللہ نے حوالہ دیا تو رب کے نام سے دیا، اور جہاں پر انسانوں کی بات آ گئی، انسانوں کے خیال کی بات آ گئی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارحام کے ساتھ اللہ لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے کہ جو تساءلون، کہ جس کا تم حوالہ دیتے ہو، اور حوالہ دیتے ہو مطلب اللہ کا واسطہ دے کر کے ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، تو پھر تم ان رشتوں کا بھی لحاظ کرو۔ اور رشتوں کا حوالہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ جوڑے بنا کر جو اللہ نے دنیا میں چھوڑے اور انسانوں کو بنایا، تو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا، ایک دوسرے کو جوڑنے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، محبت، پیار اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ جو ہے وہ تقوی کے ذریعے ہی انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ جڑ ہی معاشرے کو محبتوں سے جوڑنے کی جو جڑ ہے وہ تقوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 مرتبہ تقوی کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے، صلہ رحمی ہے، محبت ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ ان سب کو جب لے کر چلو گے تو تمہیں ایک اچھا معاشرہ اور جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو ظاہر ہے یہ جو رشتوں کی بنیاد ہے وہ محبت ہی ہے۔ جب ہمارے اندر عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، ایک دوسرے سے کا خیال نہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو یقیناً ایک اچھا سماج تو ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل جو کچھ دکھایا، وہ سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دلائی وہ آپسی صلہ رحمی، رشتہ داروں کا خیال۔ جب ان سب چیزوں سے انسان جڑتا ہے تو پھر یہ جس خاندان میں یہ محبت اور اخوت اور ایک دوسرے کا خیال، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپس میں جڑ کر رہنا، جب یہ چیزیں ایک دوسرے میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہ جو خاندان نکل کر معاشرہ بناتا ہے وہ بہت خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے، جہاں رب کا خوف ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور ہر کام میں اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو اپنے رب کی ناراضگی سے بچ کر زندگی گزارنا، اور پلس آپسی ہم آہنگی،
چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ سماج ہو، یا وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، جب تک انسان اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو پھر ایک اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں جو باندھا ہے انسان کو، وہ اس چیز سے باندھا کہ پہلے تم تقوی اختیار کرو، اور پھر یہ بتایا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے اور اس جان سے پیدا کر کے اللہ نے پھر جوڑا بنایا ہے۔ تو یہ اس رشتے کی اہمیت کو اللہ نے واضح فرما دیا کہ تم اسی طرح ایک دوسرے سے جڑ کر تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور پھر بتایا کہ دنیا کو پھیلا دیا، تو یعنی دنیا میں مرد اور عورتوں کو پھیلایا، تو اس میں بھی اللہ نے یہی حوالہ دیا، یہی بات بتائی ہے کہ تم جس طرح سے جوڑے کو اللہ نے اتنی قربت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی طرح یہ پھیلے ہوئے مرد اور عورت دنیا میں جتنے بھی ہیں، یہ رشتوں کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، اور انہی رشتوں میں کے بیچ میں رہ کر ان کو نبھا کر ایک دوسرے سے تعلق کو قائم کر کے تم ایک معاشرہ بناؤ گے، تو پھر اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر یقیناً انسان برائی کی طرف تو جا نہیں سکتا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی، تو یہ تقوی کی جو تکرار اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ صرف اسی لیے فرمائی کہ انسان جب اللہ سے ڈرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور ہر معاملے میں جو کچھ بھی ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طریقے سے پریکٹیکل لائف ہمیں جی کر دکھائی ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے۔ تو دیکھیے ان آیات میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی بات ہے تقوی، دوسری بات ہے نفس واحدہ، اور تیسری ہے ارحام۔ اور ارحام یعنی تقوی یعنی اللہ سے ڈر کر رہو، اور ارحام کا حوالہ دے کر ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور پھر رقیبہ کا جو لفظ فرمایا، تو یہ اس میں ہمارے دلوں میں یہ بات اللہ نے بٹھا دی کہ رقیب ہو یعنی اللہ جو ہے وہ نگراں ہے، تم کیا کر رہے ہو دنیا میں، تمہیں جو میں نے اتنے خوبصورت رشتے دنیا میں دیے ہیں، وہ میاں بیوی کا ہو، اولاد کا ہو، ماں باپ کا ہو، جو بھی رشتے میں نے تمہیں دیے ہیں، تم نے ان رشتوں میں کو کس طرح سے نبھایا ہے، کس کے کتنے حقوق دیے ہیں، اور جو بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں، اور آگے اس پوری صورت میں جس طریقے سے اللہ نے ایک منظم طریقے سے اصولوں کو پیش کیا ہے، زندگی کے اسلامک اصولوں کو پیش کیا ہے، تو ان سب کو بتا کر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ اس کا نگراں بھی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں جیتے رہو، اپنی مرضی کے مطابق جیو اور پھر میرے پاس چلے آؤ، نہیں، جو بھی کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سب پہ نگراں ہے، وہ خواہ تمہارے اچھے اعمال ہوں یا تمہارے غلط اعمال ہوں۔ اور تقویٰ چونکہ ہر نیکی کی جڑ ہے اور گناہ سے بچنے کی جڑ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تکرار فرمائی ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو مخفی تقویٰ ہو یا اعلانیہ تقویٰ ہو، دونوں سے جڑ کر جب انسان زندگی گزارے گا تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے تو ایک اچھا معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یعنی لب لباب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا خاندان، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے جو اصول بتائے ہیں، ان میں تقویٰ کو اس کی جڑ قرار دیا ہے۔ تحریک اسلامی کی ہم سفر بہنوں، اب ہم ایک ایسی شخصیت کی بصیرت افروز گفتگو سے فیضیاب ہونے والے ہیں جو عزم و استقلال کی پیکر ہیں، جدید چیلنج سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری مراد ہے محترمہ ڈاکٹر بازخواہ دھورو صاحبہ۔ نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بہر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے۔ ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، لرزاں اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے بیش قیمت کلمات سے بہرہ مند فرمائے۔ جزاک اللہ شیرین صاحبہ، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ جو باتیں آپ نے سمجھی اور جو اللہ نے آپ کو سمجھائی، وہ کلمات آپ نے ادا کیے، اللہ مجھے ایسا بننے کی توفیق دو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، اس کا چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔
شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ محترم سامعات، راہ حق کے عظیم ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نفاذ قانون شریعت اور مضبوط خاندان مضبوط سماج کی 10 روزہ مہمات کی تکمیل کے اختتامی مرحلے میں ہیں۔ سربراہان جماعت نے ایک پیغام دیا، ایک خواب دیکھا، امید کی کرن کو زو فشاں کیا اور وطن عزیز کے سلیم فطرت حق پسند افراد، مرد اور عورتیں، بچوں اور بچیوں سب نے مل کر اجتماعی قوت اور باہمی اتحاد کے ساتھ ان مہمات کو کامیاب کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم اللہ رب العزت کی کبریائی میں سرو سجود ہے کہ اس نے ہم حقیر بندوں کو ان عظیم کاموں کے لیے قبول فرمایا۔ عزیزات، مہم کا مطلب و مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص پیغام کو سماج کے ہر فرد تک ایک مخصوص مدت میں پوری اجتماعی قوت کے ساتھ پیش کیا جائے، اس پیغام کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ عزیزات گرامی، یہ صرف مہمات نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی اقدام ہے اور عظیم پیغام ہے جو 20ویں صدی کے سماجی انتشار، باطل تہذیب، بے خدا کلچر اور ٹیکنالوجی کے خطرناک امپلیٹیشن کے المیہ کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز پر پوری حق و انصاف اور اخلاق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایک طرف ٹیکنالوجی کا عروج اور دوسری طرف انسانیت کی یہ پستی۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خواہوں پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و زر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ عزیزات، 20ویں صدی کو خاندانی نظام کے بکھراؤ، حیا باختہ کلچر، بے خدا تہذیب، غربت اور مادہ پرست انفرادیت پسندی کے غار میں سے سکتی انسانیت کی صدی کہا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی کا یہ ایک تعارف آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ عزیزات گرامی، 21ویں صدی کی تاریخ ہم رقم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں طبقات ناز کو اقدام کرنا ہے، سمجھداری کے ساتھ، باہمی قوت، گرم جوشی و ہوش مندی کے ساتھ ایک نئے پرسکون مہذب دور کا آغاز کرنا ہے تاکہ 21ویں صدی انسانیت کے درد کا درما بن سکے۔ ہمیں من و تو کا امتیاز ختم کر کے آپس میں ایک عظیم مقصد کے لیے یکجا ہونا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آپسی تنازعات، جھگڑوں اور شکایتوں سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی اصلاح اور خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ مستقبل کو ان فتنوں سے عورت ہی بچانے والی ہے، قوموں کو مٹانے والی ہے، قوموں کو بچانے والی ہے۔ جس نقشے پر بھی یہ چاہے نسلوں کو اٹھانے والی ہے۔ انسان بناؤ تم جیسے تہذیب بھی ویسی بنتی ہے۔ تہذیب ہے عورت کے بس میں، وہ کیسی نسلیں جنتی ہیں، وہ کیسے مرد بناتی ہے، وہ کیا اخلاق سکھاتی ہے، کیا جذبے آخر کھول کے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، کس کیفیت کی مستی میں وہ میٹھی لوری گاتی ہے۔ عزیزات، میں یہاں عورتوں سے مخاطب ہوں کہ اگر وہ سیلف ریلائزیشن کریں، اپنی خودی سے آشنا ہو جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو پھر نہ سیاہ روز رہیں گے نہ سیاہ کاریاں باقی رہیں گی۔ ایک ایسا ہی دور ہمیں واپس لانا ہے اور اختلافات ختم ہو جاتے ہیں جب انقلابی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ عزیزات گرامی، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی فیملی یونٹ میں شوہر، بیوی اور بچے شامل ہیں، لیکن جب ہم اسلامک فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام رشتے شامل ہو جاتے ہیں جو نسبی یا سسرالی تعلقات سے بنتے ہیں، مثلا دادا دادی، نانا نانی، پھوپا پھوپھی، خالہ خالو وغیرہ۔ اور اس طرح دونوں طرف کے قرابت دار حسب مراتب اسلامی تہذیب کے 3 اہم ستون ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داروں اور قرابت داروں کا حسب مراتب ادب اور احترام۔ نمبر 2، حفظ فرج حیا اور ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 3، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کے برعکس جو غالب مغربی تہذیب ہے وہ تینوں تہذیبی امور سے خالی ہے۔ ان کے ہاں خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا ہے، نہ رشتوں ہی کی اہمیت باقی ہے، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن اور ان کے حقوق ہے نہ اہمیت۔
خود پرست خود غرض نسل جو تمام حدبندیوں سے آزاد اور لاپرواہ لوگ. واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی فل ٹرم پریگننٹ لیڈی اپنی فیملی کے ساتھ اچانک امریکہ یا یورپ پہنچ جائے تو انہیں کوئی پیئنگ گیسٹ بنانے یا کرایہ پر اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. شاید فیملی سے انہیں نفرت ہے. حال یہ ہے کہ گھروں میں مزین آرام دہ کمرے پیٹس بلیوں اور کتوں کے لیے ہوتے ہیں. ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. وراثت کتے اور بلیوں کے نام کی جاتی ہے. المیہ یہ بھی ہے کہ انسانوں سے نہیں جانوروں سے محبت کرنے والی نسل پروان چڑھ رہی ہے اور یہ وبا تیزی سے دنیا بھر کے معاشروں میں پھیل رہی ہے. عزیزات گرامی، گھر کی اصلاح کے ساتھ ہمیں سماج کی تعمیر میں بھی رول ادا کرنا ہے. حیا کا کلچر اور حق و انصاف کی پاسداری کا احساس عام کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو تحفظ فرج اور احترام و ادب حسب مراتب سکھانے کی ضرورت ہے. مان لیجیے کہ سب اقدار سیکھنے سکھانے سے آتی ہیں. اسی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے قریب و دور کے رشتہ داروں اور سماج کے عام افراد تک اس پیغام کو ہمیں لے کے جانا ہے اور اقدار عالیہ کو پہنچانے کی ضرورت ہے. صرف لڑکیوں کو ہی نہیں، میں یہ اسے غور سے سنیے، صرف لڑکیوں کو نہیں بلکہ لڑکوں اور بیٹوں کو بھی ان تعلیمات حیا اور احترام انسانیت سکھانے کی ضرورت ہے. مردوں کے لیے بھی قرآن میں غض بصر یعنی اپنی نظریں نیچی رکھنے اور تحفظ فرج کا حکم دیا گیا ہے. لڑکوں اور بیٹوں کو بھی حیا اور عدل کی تربیت بچپن سے کرنا ضروری ہے کیونکہ مرد سماج کا ریئیکٹو فیکٹر ہے. ان کی تربیت و تعلیم درجہ اولا رکھتی ہے. ہمارے پروگرام اور اجتماعات میں جو اصلاً غیر رسمی تعلیم گاہیں یعنی انفارمل یونیورسٹیز ہیں، تربیتی موضوعات اور کونسلنگ کے ٹاپکس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. ہماری عام خواتین اور بچوں کے ان اجتماعات میں لازماً شرکت کرنا چاہیے. اگر ان کو ہلکا یا غیر اہم سمجھا گیا تو ہم اصلاح و تبدیلی کے ایک بہت اہم ذریعے سے محروم رہ جائیں گے. اگر بچپن میں جو تعلیم و تربیت کے مواقع حاصل نہ ہو سکے ہیں، ان اجتماعات اور پروگرامز کے ذریعے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے مواقع بھی ملتے ہیں. نہ صرف ہم ان میں شریک ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں گھروں اور سماج کی اصلاح پر توجہ بنی رہے. کسی قسم کی انا یا حسد ہمیں ان اجتماعات میں شرکت سے روک نہ سکے. مدعو اور مدعی کے تعاون سے ہی عمل مکمل ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. مضبوط فیملی سسٹم، مضبوط سماج یہ صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ برادران وطن کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. اسی فکر کے پیش نظر ہم نے اس موضوع پر انٹرفیتھ پروگرامز رکھے. ہم ملک عزیز کے تمام سماج کی بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے ان سوالات پر غور کریں اور مسائل کو حل کریں. ملک کا استحکام عالمی سطح پر ملک کا وقار اسی میں پوشیدہ ہے. نہ صرف ملک عزیز بلکہ پوری انسانیت کی ہر عورت تک اسٹرانگ فیملی اور اسٹرانگ سوسائٹی کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے. ہم یہاں سب اس کا عزم کریں. عزیزات، اس موضوع پر جو پیغام دیا گیا ہے مرکز کی طرف سے اور صوبے کی طرف سے افہام و تفہیم کے ذریعے جو اویئرنیس پیدا کی گئی ہے اس کو عملی اقدامات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی شعبہ خواتین ایم یونٹ علی گڑھ کے اولین 2 پروگرام پیش نظر ہے. نمبر 1 کونسلنگ ورکشاپ برائے والدین اور بڑے بچوں کے لیے جن کی عمر 8 سے 10 سال یا 10 سے 20 سے 22 سال کی ہے. کیونکہ بار بار 9 دن کے پروگراموں میں ماؤں نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں اب وہ ہماری بات نہیں مانتے، ان کو کیسے ہم ٹریٹ کریں. تو ہم نے یہ خیال کیا کہ ہمیں ایک کونسلنگ ورکشاپ خاص طور اس ایج گروپ کے بچوں کے لیے رکھنا ہے. نمبر 2 قانون وراثت کا ابتدائی کورس ڈیزائن کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ملت کے تمام ذمہ داروں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ان مہمات کے موضوعات پر مؤثر عملی پروگرام بنائیں تاکہ یہ پیغام ملت کے اندر سرایت کر جائے. آخر میں ایک بار پھر میں تمام سامیات، عزیزات اور بزرگ سرپرستوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ان مہمات کے آغاز سے لے کر آخر تک شرکت کی، اپنی موجودگی سے اصلاح کی اور عملی اضافہ بھی کیا، نفسیاتی طور پر ہمارا سہارا بنی رہی. اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے. اللہم زد فزد وما توفیق الا باللہ. ان چند اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں. دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مصر آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کے اب دل خوابیدہ ہے جب تک،
دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ابھی ہم محترمہ ڈاکٹر بازغہ دھورو صاحبہ کی بصیرت افروز تقریر سن رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے، مہ تاباں تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، مہ تاباں تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں ذوق استعداد ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترمہ عصمت فیروز صاحبہ نے جو لکھنؤ سے ایک نعت بھی ارسال کی ہے، وہ نعت اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، نغمے توحید سے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، نغمے توحید سے، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نگہت خوابید غنچے کی نوا ہو جائے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، نغمے توحید سے، شبنم افشانی میرے پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، نغمے توحید سے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، نغمے
جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے، نغمۂ توحید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے، نغمۂ توحید سے۔ ماشاءاللہ، یہ تھی ہماری بہت ہی عزیز عصمت فیروز باجی، جنہوں نے اپنی مترنم آواز سے ایک طلسم کی سی کیفیت طاری کر دی۔ اب ہم مزید اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے موضوع ہے مستحکم خاندانی نظام اور ذہنی سکون۔ مقررہ ہیں محترمہ تسنیم انجم صالحاتی صاحبہ، جن کا تعلق کولکاتہ سے ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی گوناگون صلاحیتوں کی حامل ایک شخصیت ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ سے استفادے کا موقع ملا۔ انتہائی خلوص کے ساتھ میں آپ کو آواز دیتی ہوں کہ وقت مقررہ کے اندر اپنے بیش قیمت کلمات سے مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ حاضرات مجلس اور تحریک اسلامی کی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے مستحکم خاندانی نظام اور ذہنی سکون۔ الحمدللہ 10 روزہ اس مہم میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں بھی آ گئیں۔ آج میں اپنے ٹاپک کے تعلق سے یہ بتانا چاہوں گی کہ خاندانی نظام، فیملی سسٹم اس یونٹ کا نام ہے جہاں پہ شوہر بیوی بچے مل کر اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام پر ہے۔ ایک تو اجتماعی خاندانی نظام جسے جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہم جانتے ہیں، اور ایک خاندانی نظام ہے جسے ہم نیوکلیئر فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں والدین، دادا دادی، بوڑھے بزرگ اور تمام فیملی کے لوگ ایک ساتھ قیام و تام کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس سے جو خاندان وجود میں آتا ہے وہ جوائنٹ فیملی کہلاتا ہے۔ اور جہاں صرف شوہر بیوی اور بچے ہیں وہ نیوکلیئر فیملی ہے۔ بسا اوقات والدین بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خاندانی نظام بہت پرانا اور گوناگون خصوصیات سے بھرا پڑا ہے۔ ہر ملک، ہر علاقے، ہر شہر اور وہاں کے تہذیب و ثقافت کے بھی اس پہ زبردست اثرات ہوتے ہیں۔ خاندانی نظام چاہے وہ انفرادی ہو اجتماعی، دونوں میں مثبت اور منفی دونوں اثرات پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مکمل خامی سے پاک نہیں۔ وقت اور حالات کے مطابق اس میں تغیر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات بھی ہے کہ یہ خاندانی سسٹم ہمارے نسلوں پہ بہت دور رس نتائج ڈالتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے موت تک خاندان سے اس کا تعلق رہتا ہے، اور وہ اپنے سماج، اپنے خاندان میں جو کچھ دیکھتا ہے، چاہے والدین یا بزرگ یا دوسرے افراد خانہ ہو، اس کا شعوری و لاشعوری اثرات قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی ننھا منا بچہ جو خاندان میں مہمان کی شکل میں آتا ہے، کل خاندان کا سربراہ بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا خاندان ایک اہم ادارہ، بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ایسی فیکٹری ہے
जानो इंसानी की तश्कील व तामीर होती है। इसको मामूली समझना या नज़रअंदाज करना बड़ी हमाकत और तबाही का पेशखीमा साबित हो सकता है। खानदान को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाना बहुत बड़ी ज़रूरत है। खानदानी इस्तेहकाम से मुराद बुलंद बाला इमारत, बंगलो या रगन रोगन की भी दीवारें नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद यह है कि इसमें खानदान के सरबराह के लोग तकवा की बुनियाद पर एक दूसरे से जुड़े हों, अल्लाह पर यकीन मुस्तहकम हो, घर के तमाम अफराद का रिश्ता अल्लाह रसूल से मजबूत तर हो, जहाँ पे चेंज माई लाइफ का फार्मूला हो, इसार और कुर्बानी का जज्बा हो और रज़ा इलाही और यकीन बिल्लाह ज़हन और दिल में रासिख हो। जाहिर है ऐसा तो बहुत कम होगा, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर इन खुसूसियात के हामिल अगर हमारा ख़ानदान या अफराद खाना होंगे तो बच्चे पर इसके आज़ाद बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे कि मैंने बताया है कि सारी खराबियों से पाक होता है। और हम लोग अब से बहुत पीछे की तरफ अगर चलते हैं, थोड़ा बैक में जाते हैं, तो हमारे ख़ानदान में जो बच्चे होते थे, जब हम लोग अपने बचपन की तरफ जाते हैं तो ये हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के अंदर में बड़ी ही अपने बुजुर्गों का इतना एहतराम होता था कि बच्चे जो थे कोई गलती, कोई शरारत, कोई बदतमीजी करने की हिम्मत ही नहीं करते थे। वो सिर्फ अपने ख़ानदान ही से नहीं बल्कि महल्ले और पड़ोस का भी एहतराम करते थे। क्या मजाल कि वो सिगरेट पी ले या कोई ऐसी हरकत करे जो उनके ख़ानदान वालों को पता चल जाने पर नाराज़गी होती थी। तो एक ऐसा माहौल होता था ख़ानदान के इस्तेहकाम से कि बच्चा को ना वो सलाहियतों से परवान चढ़ता था और बहुत सारी अखलाकी और रूहानी इर्तिक़ा होता रहता था। हम सब जानते हैं कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं और ये हकीकत है कि बगैर पहिया की गाड़ी चल नहीं सकती, लेकिन अगर गाड़ी एक पहिया 40 की स्पीड से या दूसरा 60 की स्पीड से चले या फिर एक मशरिक़ की तरफ जाए और एक मगरिब की तरफ जाए तो जाहिर सी बात है गाड़ी चल नहीं सकेगी और गाड़ी का मकसद फौत हो जाएगा। इस तरह निकाह के जरिए जिंदगी का सफर का जो आगाज इन उसूलों को मानकर मंजिल पर पहुंचाया जा सकता है। वो मंजिल एक कामयाब, पुरसुकून और रज़ा इलाही के हुसूल के जरिए अपनी नस्लों की कामयाब तरबियत है, जो आखिरत की जमानत है। वही हमारी मंजिल है और मर्द औरत दोनों की मुश्तरका कोशिश से ये कामयाब हो सकता है। खानदान को मुस्तहकम बनाने में जो कुछ चीजें हैं, मैं दोनों बातें बताऊंगी जिससे खानदान कमजोर होता है। अगर उसको हटा दे तो खानदान के इस्तेहकाम का जरिया बनता है। एक बात जो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा है कि बार बार ये ज़हन में बात आती है कि इस्लाम ने मर्दों को हुक्म दिया, औरतों को नहीं दिया, और इसकी वजह से औरतें काफी उलझन और कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने औरत को और मर्द को दोनों को बराबर बनाया है। अगर इसकी तशरीह यूं की जाए कि बहैसियत इंसान तमाम दुनिया के इंसान बराबर हैं, सबके पास 2 आंख है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर, उनमें जिस्मानी साख्त में कुछ फर्क नहीं है। अलबत्ता जब एक इंसान अपनी सलाहियत और काबिलियत की वजह से किसी मुकाम को हासिल कर लेता है तो उसको एक दर्जा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से फजीलत होती है, लेकिन बहैसियत इंसान उसका मुकाम वही होता है। इसी तरीके से मर्द और औरत सोसाइटी में संगे मेल की हैसियत रखते हैं, दोनों का मुकाम वही है। अलबत्ता जिम्मेदारी की तफ्तीज में अल्लाह ताला ने मर्द को बाहर का जिम्मेदारी दी है और औरत को घर में होम मिनिस्टर बनाया है। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि जब औरतों को इसको ये हुकूक नहीं दिया गया, इसमें जब इफराद और तफरीद की गई तो आप देखिए कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि औरतों को देवदासी बना दिया गया। औरतों को उनकी हैसियत ये रह गई कि सारे दिन घर के कामकाज करे, कपड़े धोए, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा करे, सारे लोगों की खिदमत करे, रात को खाए ना खाए उससे घर वालों की फिक्र नहीं। एक भी खास तबके की बात कर रही हूँ, इसमें कुछ बातें मुश्तरक भी है, कुछ ऐसी भी है जो अनकॉमन है। तो उसके बाद क्या हुआ, या कहीं औरतों को बहुत ज्यादा आजादी दी गई या कहीं उसको दबा दिया गया। लेकिन वो जो बीच की रात थी, जो उम्मत वस्त के लिए जो वो था, वो उसको किसी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया। और ये जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं और जिसके बानी हम ख्वातीन ही हैं, और ख्वातीन को नजरअंदाज कर दिया गया, चाहे वो सास की शक्ल में हो या बहू की शक्ल में हो या नंद की शक्ल में या भावश की शक्ल में हो। तो इसके बाद क्या हुआ, इसको मगरिब ने यहीं पर से हमला किया और औरतों को मजलूम, मखहूर और कमजोर
بنانے کے لیے اور اس کی ہمدردی کے لیے انہوں نے آزادی نسواں کا نعرہ دیا، اور اللہ پناہ کہ اس آزادی کی وجہ سے جو عورتوں کا انجام ہو رہا ہے اور معاشرے سماج کے سماج بگڑ رہے ہیں اور ایک ایسی نسل پرورش چل رہی ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو وہ معاشرہ وجود میں آیا، جس کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون بھی ختم ہو گیا۔ تیسری چیز مادہ پرستانہ نظام اور مشینی حکومت ہے۔ ذہنی سکون میں رکھنا ڈالنے میں، ماحول کو کمزور کرنے میں، خاندان کے مستحکم بنیادوں کو ہلانے میں ٹیلی ویژن کے سیریل نے انسانوں کو محض ایک پروڈکٹ اور تفریح اور سیر و تفریح کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ ایک ایسی ہستی بن گئی ہے جسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے زندگی کا مقصد صرف اور صرف وہی کچھ ہے جو وہ ٹی وی سیریل میں دیکھتی ہے۔ اور ان چیزوں نے ہمارے اندر کی صلہ رحمی، تعلقات، محبت، ہمدردی، تقوی سب کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ ایک اور چیز جو ان دنوں ہمارے وقوع پذیر ہوا لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کہ ہمارے بچے پیسہ کمانے کے لیے مشین بن گئے، صبح سے شام تک موبائل اور لیپ ٹاپ کے غلام بن گئے، نہ انہیں بات کرنے کی فرصت ہے، نہ انہیں کھانے کی فرصت ہے، نہ انہیں اپنی زندگی جینے کی فرصت ہے، بس آن لائن کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے نام پر آن لائن کلاسز کے ذریعے اسمارٹ فون نے ہمارے بچوں کے اخلاق کا ستیہ ناش کر دیا۔ تعلیم کم، بچے دوسرے مشاغل میں کھو گئے، مثلاً ویڈیو گیم، پب جی اور نہ جانے کتنے سارے ایسے گیم تھے اور ایسے سارے ایپ تھے جس سے ہمارے سماج میں وہ برائیاں در آئیں جن سے ہم کسی حد تک اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب تھے۔ فیس بک، ٹک ٹاک نے وہ منفی اثرات ہماری نسلوں پہ ڈالا ہے اور ہم اس سے نابلد ہیں اور بے بسی کی تصویر بنے اپنے گھروں کو بے سکون ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ دلوں کی سختی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ کس قدر انسانی اقدار جاری ہے، صلہ رحمی کا فقدان ہے، اثار و قربانی ان کا ہے، یقین و بھروسہ ناپائید ہے اور انسان ایک چلتا پھرتا مشین بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور وائرس جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے میری مراد کووڈ نہیں ہے، بلکہ میرا اشارہ جو ہے وہ بدگمانی، خود غرضی، خود فریبی، نمود و نمائش، ذاتی مفاد، حسد، جلن، چغلی، تکبر، یہ ایک ایسا وائرس کا دم غفیر ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے اور اس کا افریت ہمارے سماج کو، ہمارے وجود کو نگل رہا ہے۔ ان نظر آنے والوں میں سر فہرست تو ٹی وی کے سیریل ہیں ہی، لیکن موبائل کا بے محابہ استعمال، بلا تحقیق مواد کا تبادلہ وغیرہ نے اس میں چار چاند لگا دیا ہے، جس سے ہمارے وہ رشتے جن کی بنیاد اللہ نے صلہ رحمی اور تقویٰ کی بنیاد پر رکھی تھی، وہ رشتے جو نند بھاوج کے رشتے، ساس بہو کے رشتے، شوہر بیوی کے رشتے، وہ تمام رشتے کس قدر کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ جو رشتے، ہم اپنے اگر نند ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ساس ہیں تو ہمیں اپنے بہوؤں کے ساتھ، ہم بیٹی ہیں تو اپنے ساس کے ساتھ، ہم اگر کسی گھر کی بہو ہیں تو اپنے نندوں کے ساتھ بالکل اخلاق کریمانہ اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو مستحکم اور مضبوط بنانا ہوگا۔ اگر یہاں پہ درار پڑا تو میرا اشارہ جو سماج ہے، جو مستحکم عمارت ہے، اس سے مراد میں نے یہاں پر اپنے بچوں کو لیا ہے، اپنی نسلوں کے لیا ہے، جس کے بارے میں آگے بات کروں گی۔ اب دیکھیے، دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہو اور سکون نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ پیس آف مائنڈ دنیا کی وہ انمول نعمت ہے جسے اللہ نے زوجین کے لیے رکھا ہے، اور نکاح کے مقدس رشتے میں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ رب کائنات کو معلوم ہے کہ میرے بندوں، میں نے تم میں ایک چیز نفسانی خواہشات ودیعت کی ہے، اس کی تکمیل کے بغیر انسان درندہ بلکہ حیوان سے بدتر ہے، اس لیے
میرے اللہ نے اس تکمیل کو بہت بہتر طریقے سے نکاح کے بندھن میں باندھ کر اور فریقین کو چاہے وہ سسرالی ہو یا رشتہ داری کی حد بندی کر کے اور اپنے آپ کو اس کا نگراں بنا کر کے اس کی بڑی اچھی ایک مثال ہمارے سامنے قرآن نے پیش کر دی ہے، تاکہ تکمیل خواہشات بھی ہو اور نسل آدم کا ارتقا بھی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہنی سکون کا خاندانی مضبوط نظام سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ مرد اور عورت خاندان کی وہ بنیاد ہے جن کے پاکیزہ، مقدس اور پرمحبت رشتے سے جب ننھے سے وجود کی آمد ہوتی ہے تو پورا خاندان خوش ہوتا ہے، کلکاریاں بہک جاتی ہیں، مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، جشن منائی جاتی ہے۔ اب اصل مضبوطی کی ضرورت یہاں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ہمارے یہاں خوشیاں ہوتی ہیں، اب کیا رسم ہوتا ہے یہ سب کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب اولاد ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے یا ہمارے گود میں آ جاتی ہے یا ہمارے خاندان میں آ جاتی ہے، تب ایک نئی عظیم ذمہ داری ہے جو اولاد کے شکل میں اللہ تعالیٰ اس خاندان والوں کو ودیعت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں مودت اور رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر محبت اور رحمت کی سیمنٹ ہوگی اور محبت اور رحمت کا عنصر ملا ہوگا تو انشاءاللہ وہ معاشرہ سکون والا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کی بنیاد محبت پہ رکھنے کا مقصد خاندانی نظام میں توازن، اصلاح، خیر و برکت مقصود ہے۔ محبت سے تمام معاملات کی اساس ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بڑے سے بڑے کام، وہ بڑے سے بڑے معاملات حسن اخلاق، محبت اور اخلاق کریمانہ سے بہت اچھے طریقے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے نکاح کی بنیاد نہ دولت پہ رکھی ہے، نہ عہدے پہ رکھی ہے، نہ خوبصورتی پہ رکھی ہے، بلکہ مودت اور رحمت پہ رکھی ہے، تاکہ اسی کے استعمال سے، اسی کے پیٹرول سے، اسی کے آکسیجن سے یہ زندگی کی گاڑی آخری منزل تک پہنچ سکے۔ اب مرد جو ہوتا ہے وہ رزق کی تلاش میں، ذمہ داریوں کے انجام دہی میں بے انتہا مشقت، الجھن اور تکلیف دہ حالات سے گزر کے آتا ہے، لہذا گھر وہ سینٹر ہو، وہ جگہ ہو، بال بچے وہ دولت ہو جسے دیکھتی ہے اس کی آنکھوں اور وجود میں ٹھنڈک بھر جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، خاندان میں سکون کب ہوگا؟ جب یہ رشتے دو طرفہ ہوں، جب گھر میں محبت، عدل، ایمان، یقین، صبر و قناعت اور اثار کا مسالہ ہوگا تو اس گھر میں خوشیاں ہی ہوں گی، خاندان مستحکم ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقین اور اعتماد ہر جگہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان کر لیجئے یا کسی کو کرائے پہ رکھیے یا ایک نوکر کو رکھیے تو سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ بھروسے مند ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے بغیر بھروسے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو رشتے ہیں، یہ جو ہمارے رشتے بنتے ہیں، اس میں بھی بھروسہ، اعتماد اور ایمانداری بہت معنی رکھتی ہے۔ اس میں خیانت کا مقصد اپنے رشتے کو، اپنے سماج کو جہنم رسید کر دینا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے اچھے اخلاق و عادات، بزرگوں کا احترام، غرض کے تمام اقدار بچہ سیکھ لیتا ہے۔ جب یہی بچہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلتا ہے تو بعد سموم کی جھونک کے متاثر کرتے بھی ہیں تو یہ مورل ویلوز اس کو بچا لیتی۔ اس طرح ایک 5 منٹ آپ کے ہیں۔ اچھا باجی، اچھا ٹھیک ہے۔ جی اب دیکھیے اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو اس کے بچوں پہ کیا منفی اثرات ہوتے ہیں۔ جس گھر میں سکون نہیں ہوگا تو وہاں بچے بے سکونی اختیار کرتے ہیں اور محبت اور چاہت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اس کی تکمیل کے لیے وہ دوستوں میں جا ملتا ہے اور بسا اوقات بچہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، اور بعض بچے ڈرگس لے کر خود کو کام کرتے ہیں، کچھ خودکشی کر لیتے ہیں، یا کچھ بے مقصد آوارہ معاشرے کے نقصان دہ عنصر بن کر جرائم کی دنیا آباد کر لیتے ہیں۔ تو آئیے اس سے پتہ چلا کہ ایک معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ کے لیے حسن زن، اخلاق، محبت، بھروسہ، اعتماد، تقوی
کے ذریعے ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں ہمیں ذہنی سکون، ہم آہنگی ملے اور ہمارا یہ بچہ کل معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنے، جہاں اس کو تلخیوں کا سامنا نہ کرنے پڑے، بلکہ وہ آنے والے دنوں میں معاشرے کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔ اب ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ یہ پروگرام ہمارا کامیاب ہو، اور جیسے کہ ابھی باجی نے بھی کہا تھا، ہم اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں کچھ اشعار، اب بہت ساری باتیں تو میری رہ گئی ہیں جو میں نہیں کہہ پائی، چلیے کوئی بات نہیں ہے، کوشش ہے کہ جو بات 3 منٹ باقی ہے ابھی۔ اچھا جی تو یہ سب چیزیں تھیں کہ اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو یہ بچہ جس کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، فرنیچر لاتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ بچہ ہمارے لیے نافور بن جائے گا اور ایک چلتی پھرتی لاش بن جائے گا۔ اس لیے ہر ماں، ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے۔ اگر وہ بیوی ہے، ساس ہے، تو اپنے انڈرسٹینڈنگ کر لے، جب مل کے رہیں گے، نند ہو یا بھاوج ہو، جب اس کا شوہر گھر آئے، باپ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے گھر میں ایک سکون کا ذریعہ موجود ہو۔ جہاں سکون ہوگا وہاں پہ امن ہوگا، وہاں پہ آتشی ہوگی، اور وہاں پر ایک کامیاب معاشرہ وجود میں آ سکے گا۔ اور وہ چیزیں جو ہمارے خاندان کے نظام کو کمزور کرتی ہیں، تو اس کا ذکر تو سورہ حجرات میں ہے ہی، کیونکہ وقت نہیں تھا اس لیے میں نہیں بتا پائی۔ یا یہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ہے، اس میں پوری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آئلی قانون، ایک آئلی معاشرے کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی، ہم عورتیں اس معاشرے کی بنانے میں، اس کے بگاڑنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، اور یہ انقلاب اسی وقت برپا ہو سکتا ہے جب چینج مائی سیلف کا فارمولہ ہو۔ آج ہم اس آخری دن کے پروگرام میں جو کچھ سنے ہیں، جو کچھ سمجھے ہیں، عمل کریں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم چینج مائی سیلف کے فارمولے کو عمل کریں گے۔ اور میں اپنی بہنوں کو چلتے چلتے کچھ اشعار کے ذریعے پیغام دینا چاہتی ہوں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں علم اور عمل کے ذریعے اللہ کے دین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری کوششوں کو اس راہ میں قبول کرے، اور ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر وقت کا رونا رونے کے بجائے وقت کی قربانی دے کر معاشرے کے اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آدمی نہیں سنتا، آدمی کی باتوں کو پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ اے پروردگار، جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ سنا، اسے قبول فرما، جو کوتاہیاں اور کمیاں اور رہ گئی اللہ تو اسے معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ تسلیمہ جی، آپ نے تو واقعی آنکھیں ہماری پرنم کر قبول فرمایا۔ اب موضوع ہے بچوں کی تربیت سماجی انقلاب کا اولین ہدف، اور مقررہ ہیں استاذہ شبنم منان صاحبہ، جو عالمہ اور فاضلہ ہیں اور جن کا تعلق دہلی سے ہے۔ چلیے اب ہم سنتے ہیں اس پیاری سی شخصیت کو کہ جو واقعی جسے کہا جائے کہ جو کہ پاکیزہ فکر، شائستہ کردار اور بلند اخلاق کی حامل ہیں۔ تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے وقت مقررہ کے اندر ہمیں اپنے زرعی کلمات سے بہرہ مند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شبنم منان، دہلی سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور محترمہ ڈاکٹر بازغہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، جس نے اس حقیر کو اس قابل سمجھا کہ اتنے اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے منتخب کیا۔ اور تمام سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہماری طرف توجہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کے آمد کو، سننے کو، بولنے کو قبول فرمائے۔ میرا موضوع ہے بچوں کی تربیت سماجی انقلاب کا اولین ہدف۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت کو زندگی کا حصول اور مقصد کیسے بنایا جائے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کو یہ عزت بخشی ہے کہ اپنے صفت تخلیق کا مظہر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کو یہ بڑی عزت اور مقام بخشی ہے کہ اپنے صفت تخلیق کا مظہر بنایا ہے، اور انسانی بقا اور اس کے نشو و نما کے لیے ہم خواتین کو منتخب کیا ہے. اسی لیے ماں کا مقام جتنا بلند ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی اہم ہے اور پرمشقت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنہ کی تکمیل کے لیے ہم ماؤں کو مرکز بنایا ہے. اس لیے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اس عہدے اور مقام کی ذمہ داری پورے اعتماد، پوری ایمانداری سے نبھائے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد عین بنائے، اور خود کو اس طرح ڈھال لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سونپے ہوئے اس عظیم ذمہ داری کو عین اس کے حکم کے مطابق نسلوں کو پروان چڑھا کر ایک انقلابی اور باوقار پرعزم باہمت سماج کی بنیاد رکھ سکے. جیسا کہ ہماری تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہترین تربیت سے ایسے لال و گوہر اس سرزمین کو دیے جن کی مثال رہتی دنیا تک دی جائے گی. اگر اسی طرح آج کے والدین بھی ٹھیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور آپ کے سکھائے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے طریقے کے مطابق اپنی نسلوں کو پروان چڑھائے تو وہ دن دور نہیں جب ہر گلی ہر نکڑ میں حسن، حسین، خالد، جابر، صلاح الدین، محمد فاتح، نور الدین جیسے ارسلان دوبارہ نظر آئے. پھر یہ دنیا اپنے حق اور سچ کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے جو والدین ہیں فابواہ، جو ان کے والدین ہیں وہ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصارہ بناتے ہیں. یہ حدیث جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس میں جو پہلا ایک جو پارٹ ہے اس حدیث کا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت لفظ جو یوز کیا گیا ہے، فطرت کیا ہے؟ فطرت عین دین ہے، عین شریعت ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چنا ہے، انسانوں کے لیے تیار کیا ہے. اور اس کا دوسرا پارٹ ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، کہ ان کے والدین جو ہے وہ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصارہ بناتے ہیں. تو اس حدیث کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں اور نصارہ ہوتے ہیں تو نصارہ بنا دیتے ہیں. مقصد یہاں پر یہود اور نصارہ نہیں ہے، مقصد وہ تمام باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہے. چونکہ جس زمانے میں یہ حدیث کہی گئی تھی اور جہاں سے یہ حدیث کہی گئی تھی اس وقت اسلام کے مد مقابل یہودیت اور نصرانیت ہی تھی، اسی لیے یہ مثال دی گئی. ادروائز اس حدیث کا یہ مقصد ہے کہ دین کے ادروائز جتنی بھی چیزیں ہیں، دین کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس بچے میں نہیں موجود ہوتی ہے، لیکن والدین اس کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، ویسا بنا دیتے ہیں. آج کی زندہ مثال ہے کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ موبائل کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، کارٹون کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بچہ دیکھیے، ایک سال بھر کا بچہ ہوتا ہے، وہ موبائل سے کھیلتا ہے، اس میں کارٹون دیکھتا ہے، اس میں گیم کھیلتا ہے، اس کو موبائل چلانا بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہم سکھا رہے اس کے جو آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ نیٹ ورکنگ، سوشل نیٹ ورک. تو اسی کے بارے میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گی کہ بچے کی شکل میں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بلینک کینوس عطا کیا ہے، ایک بلیک پیپر عطا کیا، بلینک کینوس عطا کیا ہے، اور یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان شاہکار کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پروان چڑھا کر اس جہاں کو خیر و بھلائی کی راہ پر گامزن کرے اور فتنے سے پاک کرے، کیونکہ شر کو صرف خیر سے مٹایا جا سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کرنے کا افشائش نسل کا ذریعہ ہمیں بنایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے
اور وہ کن فیکن ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب وہ کن کہتا ہے فیکن، بس وہ ہو جاتا ہے. تو پھر کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے پروسیس سے ایک عورت کو گزارا، ایک پروسیس سے گزارتا ہے اور اس کے ہر مراحل کو طے کرتا ہے، پھر جا کے 9 مہینے کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تو قادر مطلق ہے اور کن فیکن بھی، تو وہ چاہے تو جس طرح پھل فروٹ اناج غلے وغیرہ جو ہے وہ پیڑ سے پودوں سے اگاتا ہے، ایسے انسان کو بھی اگا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خود انسان کو چنا تاکہ اس کے ذریعے سے پروان چڑھائے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تربیت کس انداز میں کی جائے اور کیسے کی جائے کہ ایک انقلابی سماج برپا ہو اور سماج میں انقلاب آئے اور بڑے سے بڑے ہمارے مفکر جنم لے اور صلاح الدین ایوبی جیسے، فاتح قسطنطنیہ جیسے اور خالد ابن ولید جیسے اور طارق بن زیاد جیسے لوگ پیدا ہوں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی آخر مائیں ہی تھی اور ان کے پاس آج جیسی سہولتیں بھی نہیں تھی. ان کے باوجود بھی انہوں نے ایسے اولادوں کو جنم دیا، ایسی تربیت کی کہ انہوں نے اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دی، سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیا. تو اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ میں پڑھاتی ہوں، میرے پاس لوگ پڑھتے ہیں، تو مائیں آتی ہے تو بار بار یہ کہتی ہے کہ آپ اسے یہ بتائیے، اسے سمجھائیے، اسے ماریے، یہ نہیں کرتا ہے، یہ وہ نہیں کرتا ہے. تو میں ہمیشہ ان لوگوں سے یہ بتاتی ہوں کہ بچوں کی تربیت یہاں سے نہیں شروع ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کی تربیت شروع کر دی. اگر آپ کو بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، ایک صحیح نسل چاہیے، ایک صحیح سماج چاہیے، ایک صحیح معاشرہ چاہیے، تو اس کے لیے بہت پہلے سے کوشش کرنی پڑے گی، بہت پہلے سے محنت کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث نبوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شادی بیاہ 3 مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، 3 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: حسن و جمال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دین کے لیے شادی کرو. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں خود پر نگاہ کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا بچوں کی تربیت کرنے کے لائق ہم ہیں؟ کیا ہم وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کی شروعات بہت پہلے سے کرنی ہوگی. اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ایک بہترین انقلابی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری ہوگا کہ ہم خود پر نظر کریں، خود کا احتساب کریں، اور جب اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں تو دین کو مقدم رکھیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب رشتہ طے ہو جائے اور نکاح کا موقع آئے تو دنیا کے بیجا رسم و رواج سے باز آئے. تیسری بات یہ کہ جب شادی کرنے کے لیے جائے، لڑکی کو لینے جائے، تو وہاں یہ دیکھے کہ کوئی جہیز کا معاملہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جہیز لینا دینا حرام ہے. دوسری بات یہ کہ کہیں میں لڑکی والوں پہ برڈن تو نہیں ڈال رہا کہ اس کا دل دکھ رہا، جو کھانا میں کھا رہا ہوں کہیں ان لڑکی والوں نے کہیں سے قرض لے کے تو نہیں کیا ہے کہ اس کا دکھی دل کے ساتھ وہ یہ کھانا پیش کر رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا ہوگا تاکہ یہ شادی جو ہے بہت ہی بابرکت اور مقدس ہو، اور رشتے ازدواج جو ہے وہ بہت ہی نور ہو. کیونکہ نکاح جو ہے، نکاح کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، پھر اس محبت کو صنف مخالف کے اٹریکشن سے جوڑتا ہے، اور پھر جسمانی تعلق سے، فزیکل ریلیشن کے ذریعہ ایک بچے کی تخلیق وجود میں آتی ہے. تو ہم کو یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. سب کچھ اپنے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. کیا میں اپنے فرائض کو پوری طرح انجام دے رہی ہوں؟ کیا والد اپنے فرائض کو پوری طرح انجام دے رہے ہیں؟ کیا وہ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں؟ ان کا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ کس طریقے سے آ رہا ہے؟ ہمارا صحبت کیسا ہے؟ ہم والدین بننے جا رہے ہیں، ہم شادی کر رہے ہیں، اور شادی کرنے کا مقصد جو ہے، جب ہمارے یہاں بھی ہم بھی بچے والے ہیں، رشتے آتے ہیں، تو شادی کرنے کا جب مقصد پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے دیکھ ریکھ کرنے والا، چونکہ ہمارے لیے یہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم شادی کر رہے ہیں. شادی کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک بہترین نسل کی پروان چڑھانا. اور چونکہ یہ سنت ہے تو اس سنت کو ہم ادا کر رہے، نکاح کر رہے، اور ایک بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس ہدیے کو، اس وعدے کو اور اس عہدے کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ہمیں سبب بنایا ہے،
تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم شادی کر رہے ہیں. شادی کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے ایک بہترین نسل، ایک بہترین سماج. اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے اور اس کو چلانے کے لیے جو ہمیں خلیفہ مقرر کیا ہے، اس خلیفہ کی تربیت کے لیے ایک بہترین خلیفہ پرووائڈ کرنے کے لیے اس دنیا کو ہم شادی کر رہے ہیں اور اس کو ایک بہترین خلیفہ دیں گے تاکہ اس دنیا میں امن قائم ہو سکے، اللہ کا راج چل سکے، اللہ کی حکومت چل سکے، اللہ کی شریعت نافذ ہو سکے، اللہ کا قانون چل سکے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو ہمیں ایک ضابط حیات عطا کیا ہے، دین کی شکل میں جو ہمیں ایک ضابط حیات عطا کیا ہے، اس ضابط حیات کو ہم سب فالو کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، کیونکہ جو لوگ دین سے بے بہرا ہے ان کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے. تو یہاں تک بات ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جب ہمیں اولاد عطا کرتا ہے اور ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازنے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں اپنی عادتوں کو سنبھالنا ہے. سب سے بڑھ کے جو بات ہے ہمارے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، کیونکہ سوچ میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم سوچ میں کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بعض سوچ بھی گناہ ہے، بعض سوچ بھی گناہ ہے. اور ایک اور بات ہے، ہمارے اندر یہ فوبیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم ہی دیندار ہیں، سب کچھ ہمیں ہی آتا ہے. اگر کوئی دیکھنے میں دیندار نہیں لگتا ہے تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں یہ دیندار نہیں ہے. کسی پہ مصیبت پہنچتی ہے تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ گناہ کیا ہوگا. نہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہر وقت یہ ڈرنا اور خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کیا جو میں کر رہی ہوں کیا میری زندگی سے اللہ راضی ہے، کیا میرے جینے سے اللہ راضی ہے. اگر کبھی ہمارے انگوٹھے میں بھی کوئی ٹھوکر لگے تو سب سے پہلے یہ خیال آنا چاہیے کہ ضرور ہم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ چوٹ لگی ہے. تو اس طرح بچوں کے ویلکم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش کا کیا ذریعہ بنایا کہ ایک صنف سے دوسرے صنف میں ایک مادہ منتقل ہوتا ہے اور وہ مادہ جو ہے ایک خونی شکل لیتا ہے، پھر وہ مراحل اپنے مدارج کو طے کرتا ہوا اور پیدائش کے رخ پر جاتا ہے. اور اس دوران باپ بھی اس کو فیل کرتا ہے اور ماں بھی فیل کرتی ہے، لیکن ماں زیادہ فیل کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے شکم میں پل رہا ہوتا ہے، اس کے رحم میں وہ پنپ رہا ہوتا ہے. اور ایک روح جو آج تک روح تھی وہ ایک انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں وجود میں آ رہا ہے اور وہ انسانی شکل اختیار کر رہا ہے جو کہ کل تک وہ صرف روح تھی. تو یہ سوچنا، اس کو فیل کرنا، اس درمیان پھر اس بات کا خیال رکھنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو غیر شرعی ہے. اور صرف یہی نہیں، میں تو کہوں گی کہ گھر کا ہر فرد اگر تربیت یافتہ ہوگا اور گھر کا ہر فرد اس بات کا خیال رکھے گا کہ کسی کے حقوق فرائض، اگر میرے فرائض ہیں میرے حقوق بھی ہیں تو میرے فرائض بھی ہیں، اگر بہو کے فرائض ہے تو ان کے حقوق بھی ہے، ساس کے فرائض ہے تو پھر ان کے حقوق بھی ہے، شوہر کے فرائض ہے تو پھر ان کے حقوق بھی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہر کوئی حقوق اور فرائض دونوں کی ادائیگی کرے گا، اگر اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنے فرائض کی بھی پابندی کرے گا، تو انشاءاللہ العظیم وہ جو بچہ پنپ رہا ہے، جو کل تک روح تھی، آج ایک انسانی جسم میں اس دنیا کا خلیفہ بننے کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے اور اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے ضابطۂ حیات کو، اللہ کے بنائے ہوئے اس دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ العظیم وہ ایک مقدس روح اور مقدس عادتوں کے ساتھ پیدا ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو مقدس بنائیں، خود کو ٹرانسپیرنٹ کریں، اپنے دل کو کالا ہونے سے بچائیں، ہمارے دل کے جو بلیک اسپاٹ ہے اس کو دور کرے، توبہ سے دور کرے، اپنی سوچ کو صاف کرے، اپنے آپ کو بالکل پانی کی طرح ٹرانسپیرنٹ بنا لے تاکہ جو رنگ بھی اس میں ڈالا جائے بچے میں وہ اس کو بہت تیزی میں آبزرو کر لے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے ہر طریقے سے. عورتیں خاص طور سے بہت بدگمان ہوتی ہیں، کبھی ساس کو لے کے بدگمانی، کبھی نند کو لے کے، کبھی خود کو لے کے، کبھی شوہر کو لے کے، مختلف طرح کی بدگمانیاں ہمارے اندر پنپتی ہے. تو ان سب سے جب ہم پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے بچے پر اس کا، جیسے ہمارے جسم میں اگر شوگر ہے تو بچوں پر شوگر کا اثر ہوتا ہے، اگر آئرن کی کمی تو بچوں میں آئرن کی کمی ہے، اگر ہمارے اندر وٹامنس کی کمی تو بچوں میں وٹامنس کی کمی ہے. تو یہی بات ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، اگر ہمارے اندر عمل صالح کی کمی ہے تو بچوں میں بھی پایا جائے گا، اگر ہمارے اندر کوئی سوچ خراب ہے تو وہ بچوں کے اندر بھی آئے گی. تو یہ باتیں سوچتے ہوئے ہمیں بچوں کی جو پریگنینسی پیریڈ ہے اسے گزارنی ہے، 9 مہینے
بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی نیک صالح خیال کے ساتھ اپنے بچوں کے ویلکم کے لیے تیار رہنا ہے۔ اسی دوران اپنے والد کو بھی چاہیے کہ وہ فائنینشلی بھی خود کو مضبوط کرے۔ ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہوں گی، فائنینشلی مضبوط ہونے کا یہ مطلب لگژری نہیں ہوتا لائف میں۔ جو بچے اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر دنیا دیکھتے ہیں، وہ بچے کہیں زیادہ مطمئن اور خوش ہوتے ہیں ان بچوں سے جو مرسڈیز میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ دنیا دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بچوں کو وقت کی ضرورت ہے، ماں باپ کے نیک اعمال کی ضرورت ہے، ان کے اچھے سوچ کی ضرورت ہے، ان کی اچھی نیت کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب ایسے ماں باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کے نیک عمل کا جو نور ہے اس بچے کے اندر ودیت ہوتا ہے، وہ بچہ اس نیک عمل کو لے کے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کی والدہ کا واقعہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے ان کے بزنس میں تھوڑا سا شک تھا کہ ربا کے کچھ جزو کچھ عنصر تھے اس میں۔ تو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا دودھ اپنا شیر نہیں پلاؤں گی کیونکہ اس میں حرام کی کمائی کا آمیزش ہے۔ لہٰذا وہ اپنے جو ان کے والد نے زیور دیا تھا اس زیور کو بیچ کر انہوں نے ایک بکری خریدی اور اس بکری سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کر رہی تھی۔ لہٰذا ان کے والد صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہیں بڑا دکھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ان کے والد صاحب نے توبہ کر لیا اور وہ کاروبار چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح کے کارنامے نمایاں، پلس یہ کہ قرآن اور حدیث کی تشریح انہوں نے شعری انداز میں کی ہے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ العظیم ان کے علم سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور یقیناً جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے۔ تو جب کبھی دنیا میں جب ہمارا بچہ اترے گا، اور اسی طریقے سے جب بچے کی پیدائش ہو تو پیدائش کے وقت کے جو سنت طریقے ہیں کہ ہاں اس کے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کی جائے، پلس اس کا تہنیک کیا جائے، اس کے منہ میں کھجور کے چبا کر اس کا لعاب لگایا جائے، پلس 7 دنوں میں اس کا نام رکھا جائے، ایک بہترین نام رکھا جائے، پھر اس کو عقیقہ کیا جائے، کیونکہ جب تک بچوں کا عقیقہ نہیں ہوتا بچہ گروی ہوتا ہے، اور پھر اس کی پرورش کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس کو وہ خوراک دی جائے جو باپ نے حلال کمائی کی ہو۔ تو یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کے عمل کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے، جو نور ہوتا ہے، وہ بچوں کے اندر ودیت ہوتا ہے، اور بچوں کے دنیا میں سروائیو کرنے کا آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے ان کو۔ پھر جب وہ بڑے ہو تو ان کی تربیت کرے، 7 سال کے ہو تو ان کو نماز کی تلقین کرے، ان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے۔ اپنے بچوں کو اگر ہم نے 10 سال اپنے دے دیے تو انشاءاللہ العظیم وہ بچے پھر وہی ہے کہ کہیں پر بھی ڈال دیجئے وہ بچہ بگڑے گا نہیں، وہ انشاءاللہ العظیم اپنی باتیں دوسروں کو سکھا کر آئے گا، دوسروں کی غلط باتیں کبھی سیکھ کر نہیں آئے گا۔ اور ایسا بچہ جس کو ماں باپ بہت ہی روحانیت سے، بہت ہی مقدس طریقے سے اپنے روح کو پاک کر کے اس کو پالتے ہیں، تو ایسے بچے شہد کی مکھی بنتے ہیں، اور پھر یہ شہد کی مکھی بن کر دنیا کے ہر باغ میں جاتے ہیں، ہر باغیچے میں جاتے ہیں، لیکن لاتے وہ وہاں سے وہی ہے جو ان کے چھتے کے لیے مفید ہوتا ہے، کبھی پوائزن اٹھا کر نہیں لاتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماں باپ خود کی تربیت کریں، خود کی اصلاح کریں، اور جب ایسے بچے بازار میں اترتے ہیں بظاہر وہ نہ دیکھے، دنیا میں جب وہ اترتے ہیں بظاہر وہ نہ دکھے کہ دیندار ہے۔ بہت سارے ایسی مثالیں ہیں میرے پاس جو بچے دکھتے نہیں ہیں کہ دیندار ہے، ایسا یقین بھی نہیں ہوتا بچے بہت دیندار ہیں، لیکن جب وہ بازار میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، دنیا کے لین دین میں، آواجاہی میں، تعلیمی میدان میں، اور بھی دنیاوی باتوں میں، بہت سارے فتنے فساد کی جگہوں پہ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ دوسروں کی نہیں سنتے، یہ دوسروں کو اپنی بتا کر آتے ہیں، اپنی خوبیاں، اپنے دین کی خوبیاں، دین کی باتیں ایسے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ رشک ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے ماں باپ کا ٹرانسپیرنٹ ہونا، ماں باپ کا تقدس قائم رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام مقدس تھی، تو بہت ساری ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہر قادر مطلق ہے، کہیں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ہی کیوں چنا؟ تاکہ اس کے روح سے جو تعلقات ہے اور بچے سے جو ایک جسمانی اور روحانی جو جذبہ ہے ماں باپ کا وہ بنتا رہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ایسے بچوں سے بھی آزماتا ہے جس میں عقلی یا جسمانی کوئی کمی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مراحل سے گزارتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ باوجود قادر مطلق ہونے کے، کن فیکن ہونے کے، وہ کاموں کو بتدریج انجام دیتا ہے، بتدریج انجام دیتا ہے۔ جیسے زمین و آسمان کو بنانا انہوں نے بتدریج بنایا، اسی طریقے سے انسانی تخلیق کو انہوں نے بتدریج کیا ہے۔
کہ پہلے یہ پھر یہ اس طریقے سے انہوں نے، پھر اس کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ایسے ہی گزرتا ہے. عزیزہ شبنم آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن بہت اچھا آپ بول رہی ہیں. مجھے ڈسکنیکٹ کرنے کی بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں 5 منٹ میں سب. کتنا وقت باقی ہے؟ 5 منٹ. 5 منٹ. تو میرا جو ہے مدعا یہی ہے، میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ صحیح بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کی تربیت بہت ضروری ہے. اگر ہماری تربیت ہمارے ماں باپ کی طرف سے کمی رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلے اور خدا کو ڈھونڈنے نکل جائے اور نیکیوں کی طرف بھاگیں اور خود کی اصلاح کریں. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے سوشل میڈیا سے آج شر پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا سے خیر بھی پھیل رہا ہے. جیسے آج ہم ویبنار کر رہے ہیں، آڈیو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، ایسے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو آن لائن چل رہے ہیں. آپ سیکھیے، سمجھیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے. جو گناہ سرزد ہو گئے ان پر توبہ کیجیے، آئندہ نہ کرنے کی قسم کھائیے اور اپنے بچوں کی تربیت کیجیے تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ بنا سکے، ایک انقلابی معاشرہ بنا سکے، ایسا معاشرہ بنا سکے جس کو کوئی بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، جسے کوئی برائی نہ ہلا سکے، کوئی بھی چیز اس کو وہ سونے کی طرح ہمیشہ چمکتا رہے، اس پر پیتل کا کبھی کوئی اثر نہ ہو. تو اس کے لیے بالکل ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور بچوں کی اصلاح تو کرنی ہم بھی ماں باپ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت خوف میں مبتلا ہے. تو بہترین سماج بنانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جوڑے سے بنایا ہے، میاں بیوی سے بنایا ہے، پھر میاں بیوی سے خاندان بنا، خاندان سے پھر نسل بنی، نسل سے پھر سماج بنا. تو سماج کی بنیاد ہی جوڑے سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے جوڑے کا بہترین ہونا. پھر انشاءاللہ جب جوڑے بہتر ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اچھی. اور جب بچے تربیت یافتہ ہو جائیں گے اور پلس ان کے ماں باپ کی نیک اعمال کی جو نورانیت ہے وہ ان کے اندر، جو ان کے عمل کی وجہ سے ودیت ہوئی ہے، وہ ان کا ساتھ دے گی پوری زندگی. اور انشاءاللہ العظیم ایک بہترین اور انقلابی سماج اور معاشرہ پیدا ہوگا اور بنے گا جسے کوئی بھی ہلا نہیں سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد اس دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا تاکہ اپنی شریعت کو نافذ کر سکے ضرور ہوگا اور ہوتا آیا ہے. اور جس دن یہ دنیا سے کوئی بھی نام لینے والا اللہ کا نہیں رہے گا تو پتہ ہی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ہی وہ نام ہے جو اس دنیا کا آکسیجن ہے، اس کی بقا کا ذریعہ ہے. جس دن اس دنیا سے اللہ کا نام لینے والا ختم ہو گیا، یہ دنیا ختم کر دی جائے گی. چلیے میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں جو بھی کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے، اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دے کر اور ان کو عقل سلیم دے کر اور بہترین راستہ دے کر اس کمی کو پورا کر دے. اور ہم سب کے بچوں کی ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے اور ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارے اور دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی سے ہم سب کو سرفرازی عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے بچوں کی کامیابی، ہمارے نسلوں کی کامیابی اصل میں ہماری کامیابی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. ابھی ہم اپنی بہن سے بہت ہی قیمتی گفتگو سن رہے تھے. واقعی دل کی دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور واقعی ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے ہی کر سکیں.